نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسول النبي الأمي فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. انشاءاللہ آج ہم جو مختصر سا بیان ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور ہمارے فرائض. ایز اے امتی ہونے کے ناطے ہم پہ کون سی چیزیں فرض ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے حقوق ہیں. یہ زمانہ جو ہے یہ فتنوں کا زمانہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان فتنوں سے محفوظ رہیں تو اس کا یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے آگاہ ہوں اور ان کو ادا کریں. ہمارا عمل یہ شو کرے، اس کو ظاہر کرے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہے. سب سے پہلا جو حق ہے وہ ہے ایمان لے آنا. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے کلام نازل کیا اس پہ ایمان لاؤ. ایمان ایک ایسی چیز صفت ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیتی ہے، اور یہی اگر ایمان نہ ہو تو اسفل سافلین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یا تو وہ اس کی شکل بن جاتا ہے یا پھر ثم رددناہ اسفل سافلین. سورہ بینات میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. یعنی اسے کہہ سکتے ہیں کہ بدترین مخلوق کون ہے؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، وہ اہل کتاب جو ایمان نہیں لائے اور وہ مشرکین جو اولئک هم شر البریہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بدترین مخلوق ہے وہ. اور اس سے آگے والی آیت میں ان الذین آمنوا وآمنوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. یعنی بہترین مخلوق کون ہے؟ جو ایمان لائے اور ساتھ عمل صالح. عمل، ایمان اور عمل دونوں چیزیں یہاں لازم اور ملزوم ایک ساتھ ہیں. تو سب سے پہلا کیا چیز ہوا؟ ایمان. ایمان انسان کو قیمتی بناتا. اس کائنات کے اندر سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ ہے ایمان. اسی ایمان پہ ایک انسان ہے جو بھی اس کے عمل کر رہا ہے، اگر اس کا ایمان نہیں ہے تو وہ عمل کیا ہے؟ بیکار ہے. جس سے کہتے ہیں زیرو سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے. اگر کوئی چیریٹی کام کر رہا ہے، خدمت، انسان کی خدمت کر رہا ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، مگر بیسک کیا اس کا نا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے. اس سے آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلہ. یا ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم اسی تک فوکس رکھیں گے. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بدترین مخلوق ہو جاتا ہے. تو پہلا فرض ہمارا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا کہ اللہ آپ. اور یہاں پہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی ماننا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. بے شک، کیونکہ نبوت کا دروازہ، رسالت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر بند کر دیا ہے. لہٰذا جو بھی اس سے قبل فتنہ آئیں گے، آتے رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. لہٰذا ہمارا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مان لو. اس کے بعد کوئی نہیں، یہ ہوگا ایمان. اس کے بعد جاتی ہے، اس کے بعد اگلا جو پہلو آتا ہے اطاعت، جسے کہہ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع اور اتباع. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ ادھر تتر اور بٹیر والا مسئلہ نہیں ہے، یعنی آپ کی زندگی کا ہر پہلو وَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ،
اگر آپ کیا کرو گے، اللہ کی محبت بھی چاہتی ہو تو کیا کرو، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مکمل ہونی چاہیے. اتباع کے اندر آپ کی زندگی کا ہر لمحہ کوشش کریں کہ کیا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اس کو زندگی گزارنا ہے. اگر ہماری زندگی، ہمارا جو عمل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، ہم اس دنیا آخرت جسے کہہ سکتے ہیں اس میں کامیابی ہمیں نصیب نہیں ہوگی. تو دوسرا کیا فرض ہو گیا، اتباع، حکام الاتباع. میں جو جس کتاب سے میں لیکچر دے رہا ہوں یہ ہے الشفا. تو یہاں پہ انہوں نے پہلے ایمان کے ساتھ اطاعت اور پھر محبت کا ذکر کیا ہے. تو کیا کرنا، تیسرا فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور محبت بھی کیسی ہونی چاہیے، ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنی جان، ہر چیز سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ سے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت سے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامل مومن بنے تو یہ کیا فرض ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اب محبت پیدا کس طرح ہوتی ہے، یہ اب ہر بندہ کہتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. محبت کی کچھ علامتیں بھی ہوتی ہیں. اگر ہم کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے اور ہمارا طریقہ، ہماری زندگی گزارنے کے اصول جو ہے ہمارے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں. کیا ہوا، کامل اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے پھر محبت کا یہ ہے کہ پھر آپ اس کو اپنائیں اپنی زندگی میں، آپ پہلو میں آپ پتہ چلے کہ واقعی آپ اس سے محبت کر رہے ہیں. محبت کے لیے بھی جو ہوتے ہیں جن سے محبت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے جو علم میں سب سے بڑا ہو، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. یہ وجہ جو ہوتی ہے، یا پھر جو ہو آپ سے آپ کا لطف افزا کرنے والا، آپ کی زیادہ کیئر کرنے والا ہو. آپ پھر ہوتا ہے جس کے پاس حکومت ہو یا حسن ہو. تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دیکھتے ہیں تو یہ ساری صفات، آپ تمام انبیاء کی جو صفات ہیں ان کا مجموعہ ہے. علم میں آپ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، حسن میں بھی آپ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، پھر حکمرانی بھی آپ کی ہے. کل قیامت کے دن میں شفاعت کی جھنڈا کس کے پاس ہوگا، شفاعت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ رسول لے کہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہا عنہ فانتہوا، جو کچھ تم رسول تمہیں دے اسے لے لو. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے فل اتھارٹی بھی دے دی ہے کس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو لہٰذا حکومت بھی کس کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمارے وجود پہ حکومت کس کی ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو لہٰذا اب حکومت بھی کس کی، حکومت سے محبت کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رؤوف حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ تم ہر حالت میں کامیاب ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، ہمارے والدین کیا چاہتے ہیں کہ بیٹا ہمارا کامیاب ہو جائے، ہماری اولاد کامیاب ہو جائے. مگر جو محبت اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کوئی دنیا کی کوئی کائنات میں کوئی ایسا باپ بھی نہ شاید چاہتا ہو جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. وہ چاہتے ہیں کہ ہر حالت میں کامیاب ہو جائیں. تو لہذا جو آپ کی کامیابی کا حد تک اس کی کوشش ہو تو لہذا اس سے لوگ محبت کرتے ہیں. پھر جس کے پاس اختیارات ہوں تو کل قیامت کے دن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا ان کے پاس ہوگا، جھنڈا ان کے پاس ہوگا. اس کے بعد آتی ہے جو چوتھا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، درود کثرت سے. ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یعنی یہاں حکم ہوتا ہے درود اور سلام بھیجو. لہذا کوشش کریں یہ چوتھا کیا بنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں. اس کے بعد آتا ہے اہل بیت سے محبت. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے اس کے ساتھ محبت. ہمارا رویہ یزیدی نہیں ہونا چاہیے، حسینی رویہ ہونا چاہیے. یعنی ہم دنیا کی لالچ کی خاطر آگے اہل بیت کو برا بلا نہ کہیں، ان کو کیا کریں، ہمارا کوشش ہو کہ اہل بیت سے بے بہا محبت کریں. اس کے بعد آتا ہے صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ ہیں، صحابہ، ان سے محبت.
ان پہ نکتہ چینیاں نہ کریں، ان پہ کیڑے نہ نکالیں. دیکھیں جو اسلام کی بنیاد ہے، دین جسے کہہ سکتے ہیں قرآن اور حدیث، وہ اگر ہم صحابہ اس کی ساری جو میں نے تو کوشش کیا صحابہ نے کی ہے ہم تک دین پہنچانے میں، انہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں. اب دیکھ لیں ان کا اخلاص، اس وجہ سے 1300 سال 13.5 سال مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے دنیا پہ. یہ کیا تھا؟ ان صحابہ کی محنت تھی. فارس، روم جو حضرت عمر فاروق کے دور فتح ہوا، وہ کیا تھا؟ ان صحابہ نے اپنی بھوک میں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے تھے اس وقت ہر دن گزارنا وہاں پہ کتنا مشکل تھا. مکے سے چاروں طرف سے ہر وقت جسے کہتے ہیں خطرات میں زندگی انہوں نے گزاری ہے. تو کیا ان صحابوں نے محنت کی، انہوں نے اس مشکل وقت کو گزارا. تو آج کیا ہوا؟ کیونکہ اس کا اثر یہ ہوا کہ 13 سال تقریباً 13 صدیاں اور تقریباً 1350 سال تک مسلمانوں نے اس دنیا پہ حکومت کی ہے. ہمیں تو آج جو ہے یہ زمانہ ہے تقریباً 150 سال ہی ہو گیا. مغرب سے پہلے دیکھیں اسپین، پورے جو عرب، اس میں مسلمانوں کی سلطنت عثمانیہ، پہلے بنو امیہ کی خلفاء راشدین کی حکومت، پھر اس کے بعد بنو امیہ، بنو عباس، سلطنت عثمانیہ جو ہوئی ہے. تو یہ کتنا 1400 سال تقریباً 13 سال تک پرانی کی ہے. یہ کیا تھی؟ صحابہ کی محنت تھی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ اقبال کے 2 شعر ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. تو لہٰذا یہ نوری نہ فطرت نہ نوری ہے ناری. لہٰذا ایک کا شعر کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لہٰذا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع، یہ جو فرائض ہیں یہ کوشش کریں پورا ادا کریں. آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہم ارزقنا حبک حب ابیک المصطفیٰ انک فضل عظیم. صدق اللہ.